طیبہ کے جانے والے جا کر بڑے ادب سے میرا بھی قصہ غم کہنا شہ عرب سے طیبہ کے جانے والے. بہت سارے والد ہیں قرآن میں، کہیں یوم القیامہ آیا ہے اور کہیں یوم جزا آیا ہے، کہیں قیامت کو حاقہ کہا گیا ہے، کہیں قیامت کو قارعہ کہا گیا ہے، کہیں کہا گیا ہے یوم النفخ کہا گیا ہے. یعنی بہت سارے ایام سے قیامت کی تعبیر کی گئی ہے، بہت سارے اسما سے تعبیر کی گئی ہے. اس سورہ کا ماقبل کی سورہ سے کیا تعلق ہے؟ جب پہلے سورہ میں کافروں پر عذاب کا اجمالاً تذکرہ ہوا اور قیامت کا بھی اجمالاً تذکرہ ہوا، تو اس صورت میں اب تفصیلاً اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. جب یہاں کہا گیا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، یہ قیامت کے دن ہی کا تذکرہ ہے، یہ اجمالی طور پر ہے. تو اس کے بعد اب یہاں سے تفصیلی تذکرہ کیا گیا. اور مومن اور کافر دونوں پر عذاب کس طرح سے آیا ہے اور قیامت میں کیسے آئے گا، اس کا تذکرہ یہاں پہ کیا جا رہا ہے. الحاقہ کا معنی کیا ہے؟ یہ سورہ مکی ہے. علامہ ابن مردویہ نے، ابن دریس نے، ضحاک نے یہ روایت کی کہ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی اور سورۃ الملک کے بعد نازل ہوئی. اس کی تمام آیتیں محکم ہیں اور تمام آیتیں اپنے حال پر ہیں، کوئی اس میں منسوخ نہیں ہے، ناسخ منسوخ کچھ بھی نہیں ہے. الحاقہ کا معنی کیا ہے؟ حق یحق حقا، معنی ثبت ووجب. حق کا معنی ہوتا ہے ثابت ہو جانا، واجب ہونا. الحاقہ اسے کہتے ہیں لأنہا الحاقہ، اس کا معنی ای الواجبہ، یوم القیامہ الواجبہ والثابت. حق کا یہ مطلب یہ ہے، یعنی حق ہونے والی، وہ حق ہونے والی، وہ کیا حق ہونے والی، اور آپ کو کیا معلوم وہ حق ہونے والی کیا ہے. اس کا معنی یہ ہے الحاقہ، وہ حق ہونے والی یعنی یقینی طور پر آنے والی. الذی وجب وقوعہ ومجیئہ. الحاقہ ترکیب میں مبتدا ہے، ما اس میں استفہام مبتدا ہے، الحاقہ اس کی خبر ہے. پھر اس میں استفہام مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ انشائیہ ہو کر یہ خبر ہے الحاقہ اول، پھر مبتدا خبر سے جملہ اس میں یہ خبریہ ہے اور یہ مستانفہ ہے، اس کے لیے کوئی محل اعراب نہیں. وما ادراک ما الحاقہ، یہاں بھی یہی ہے، ما اس میں استفہام مبتدا ہے، ادراک یہ خبر ہے. پھر اس کے بعد ملحقہ بھی مبتدا خبر ہے. ما ادراک کا معنی ای شیء اعلمک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کیا معلوم، کس چیز نے آپ کو بتایا کہ وہ آنے والی کیا ہے، حق ہونے والی کیا ہے. وما ادراک ای شیء اعلمک ما ہی ما ہی الحاقہ، وہ حاقہ کیا ہے. یہ قرآن کا ایک تیور ہے، قرآن کا ایک انداز بیان ہے. کسی چیز کی فخامت شان کو اور اس کی جلالت کو جب قرآن ظاہر کرنا چاہتا ہے تو اس کو جملہ استفہامیہ کے ذریعے بیان کرتا ہے تاکہ اس کا مضمون انسان کے دل میں، نفس میں مکمل طور پر بیٹھ جائے. جیسے قرآن کا تیور کہتا ہے القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ. قیامت کے دن کی شدت، اس کی ہولناکی کو قرآن اس انداز میں بیان کرتا ہے تاکہ لوگ اس دن پر متوجہ ہوں. اسی طرح کہا گیا الحاقۃ ما الحاقۃ، لیکن القارعہ کے اندر شدت زیادہ ہے الحاقہ کی بنسبت، کیونکہ القارعہ کا معنی ہوتا ہے الذی تقع الناس بفنون من الافزاع والخوف. یہ یہاں پر وہ واقع ہونے والی کیا ہے. پھر اس کے بعد کچھ قوموں کا تذکرہ فرمایا اور ان پر جو عذاب آیا، فرمایا کذبت ثمود وعاد بالقارعہ. ثمود نے اور عاد نے
اس جھنجھوڑنے والی کا، اس دل ہلا دینے والے دن کا انکار کیا، قارعہ کا انکار کیا۔ قارعہ سے مراد والمراد بالقارعہ یوم القیامہ لأنها تقرع الناس وتضربهم بفنون من الافظاع فتزلزلت الارض ودكت الجبال دكا دكا ونصفت الارض وانفطرت السماء وانشقت۔ یہ اس دن کا حال ہے۔ كذب ثمود، ثمود من هو ثمود؟ الذي بعث إليه لقوم ثمود صالح عليه الصلاة والسلام، وبعث إلى عاد ہود علیہ الصلاۃ والسلام۔ سمود اصل میں سمود بن قاسر بن ارم بن سام بن نوح، یہ عرب عاربہ سے، یہ سمود بادشاہ تھا اپنے زمانے کا اور قبیلے کا پورا سردار تھا۔ اس نے تکذیب دی حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام، اور اس کا جو شجرہ نسب ہے حضرت سام سے ہوتا ہوا نوح علیہ الصلاۃ والسلام تک پہنچتا ہے۔ ان کے باپ کا نام تھا قاسم، ان کے باپ کا نام تھا ارم، ارم کے باپ کا نام تھا سام، وہ لڑکے تھے نوح کے۔ اور عاد کا سلسلہ نسب یہ ہے، یہ عاد بھی عرب عاربہ سے، اور یہ اپنی قوم کا بادشاہ تھا۔ اس کے 1200 لڑکے تھے، 1000 بیویاں تھیں، اور 1200 سال اس کی عمر بھی ہوئی۔ اور یہ پوری قوم عاد بہت ہی طاقتور قوم تھی، اور اتنی طاقتور تھی کہ اس کی تعداد، اس کا جو ہائٹ ہوتی تھی 100 ذراع، 100 گز لمبا ہوا کرتے تھے، اور ان کا جو قصیر القامت ہوتا وہ 60 گز کا ہوتا تھا۔ اس کو علماء تفسیر نے لکھا اپنی کتاب میں۔ یہ اتنی طویل القامت قوم تھی، ان کا دعویٰ تھا من اشد منا قوة، ہم سے کون طاقتور ہے، ہم سب سے زیادہ طاقتور ہیں۔ انہم کانوا ینحتون من الجبال بیوتا، قرآن ان کے معاشرتی زندگی کو بیان کرتا ہے کہ وہ پہاڑوں سے اپنے گھر تراشتے تھے، چھوٹے موٹے گھر تو کافی نہیں تھے، پہاڑ میں ہی اپنا گھر بناتے تھے۔ اور یہ بھی لکھا یہ لوگ، ان کے سر اتنے بڑے ہوتے جیسے گنبد، اور ان کے ناک میں اور ان کی آنکھوں میں پرندے اپنے انڈے دے دیا کرتے تھے۔ اتنی طویل القامت قوم، اس قوم، اور اس قوم نے بھی تکذیب کی۔ اس قوم کے حال کو بیان کیا گیا، عاد بن عوس بن ارم بن سام بن نوح، اس کا سلسلہ نسب کیا، اور یہ بادشاہ تھا، عرب کا بادشاہ تھا۔ سمود کا جو وطن تھا وہ حجر، شام اور حجاز کے درمیان اس کی آبادی تھی، ما بین الحجر والشام والحجاز۔ اور عاد جو تھا یہ احقاف میں تھا، احقاف حضرموت اور یمن کا علاقہ، اسے پورا علاقہ تھا۔ جو اصل عرب کا جو وطن ہے وہ یمن ہے، احقاف ہے، حضرموت ہے، یمن ہے، پھر وہاں سے مائیگریٹ کر کے یہ لوگ عرب میں چلے گئے۔ اور اصل جو عرب ہے وہ قحطانی ہے، اور ان سب کا شجرہ نسب عاد تک پہنچتا ہے، یا سمود تک پہنچتا ہے، یا تسم تک پہنچتا ہے، یا جدیس تک پہنچتا ہے، یا عمالقہ تک پہنچتا ہے۔ اور جو عرب میں جو لوگ پھر بعد میں آباد ہوئے وہ مستعرب ہوئے، وہ اصل عرب نہیں، وہ عربیت انہوں نے اختیار کر لی۔ جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام خالص العرب نہیں، عربوں کے جد اعلیٰ ہیں، لیکن وہ مستعرب ہو، عربیت انہوں نے اختیار کر لی، قبیلہ جرہم سے عربی زبان سیکھی آپ نے، اور پھر ان سے وہ پوری نسل چلی گئی۔ اور کچھ عرب باعدہ ہیں جو ہلاکی ہو گئے، جیسے تسم ہے، جدیس ہے، یہ سب ان کا وجود ہی نہیں رہا، اور تاریخ میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے۔ تو سمود اور عاد نے اس جھنجھوڑنے والی اور دل ہلا دینے والے دن کا انکار کیا۔ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، پس سمود تو انہیں سخت چنگھاڑ سے ہلاک کیا گیا۔ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، الطاغیہ هي الصيحة التي جاوزت جميع الصيحات بشدة،
اس چنگھاڑ کو بولتے ہیں جو تمام چنگھاڑ سے بڑھ جائے شدت میں۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، رہے عاد تو انہیں ہلاک کیا گیا سخت تیز اور شدت والے تیز آواز تیز آندھی سے۔ ریح بولتے ہیں آندھی کو، اور سرسر کا معنی ہوتا ہے وہ شدید الصوت، اور عاتیہ کا معنی سرکش، سخت سرکش اور تیز آندھی سے، تیز آواز والے آندھی سے اس کو ہلاک کیا گیا۔ تو ریح کا معنی خود ہوا ہے، آندھی ہے، لیکن اس کی صفت سرسر لائی گئی، اور سرسرہ ہونا چاہیے۔ سرسر بولتے ہیں الريح التي شدید الصوت، سخت تیز آواز والے ہوا کو کہا جاتا ہے، اور اس کی ہوا اتنی تیز ہو کہ انسان کو وہ انسان کے سروں کو اڑا دے، درختوں کو کاٹ دے۔ ہوائیں کبھی کبھی اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ مکانوں کو گرا دیتی ہے، درختوں کو کاٹ دیتی ہے، انسان کے سروں کو قلم کر دیتی ہے۔ تو یہ اتنی تیز ہوا چلی ہے اس قوم عاد پر، اس ہوا نے ان قوموں کی گردنوں کو اڑا دیا، جس طرح سے درختوں کے شاخوں کو اڑا دیا جاتا ہے۔ اب یہاں سرسرہ ہونا چاہیے تائے تانیث کے ساتھ، لیکن مذکر استعمال کیوں کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے ریح کی صفت یہاں پر تائے تانیث لانے کی ضرورت ہے ہی نہیں، اس لیے کہ سرسر کا جو استعمال ہوتا ہے یہ صفت خاص ہے ریحی کے ساتھ، جب بھی اس کا استعمال ہوگا تو ریح کے ساتھ ہوگا، لہذا جب اس کے ساتھ مخصوص ہو گیا تو تمیز ایسی ہو گئی، یہ ایسی جیسے حائز ہے حامل ہے طامس میں، حائزہ نہیں لاتی اس لیے کہ امتیاز پہلے ہی ہو چکا، وہ صفت اسی کے ساتھ خاص ہے۔ عاتیہ مجاوزۃ عن الحد، حد سے تجاوز کرنے والی ہے، اصل عاتبہ ہے، واو کو یا سے بدلا گیا۔ سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما، ان پر 7 راتیں اور 8 دن کو مسخر کر دیا، حسوماً لگاتار پیدل، یعنی یہ آندھیاں 7 دن اور 8 دن اور 7 راتیں مسلسل چلتی رہی۔ حسوماً کا معنی متتابعات، جمع حسم کا حسود جمع حاسم، حسوم جمع حاسم کا شہود جمع شاہد، اور یہاں معنی میں حسوم کے کئی معنی، الحسم هو القطع والحسم هو التتابع۔ حسم کا ایک معنی ہے کاٹ دینا، یعنی وہ آندھی ایسی تھی جو کاٹ دیتی تھی لوگوں کے سروں کو، چیزوں کو، یا یہ کہ حسوماً متتابعات کے معنی میں، یعنی وہ آندھی پے در پہ چلتی ہے۔ 7 لیال کا استعمال کیوں فرمایا؟ 7 لیال کیوں نہیں کہا گیا؟ اس لیے کہ لیال یہ جمع ہے لیلہ کی، اور لیلہ واحد ہے لیل کی۔ سخرها اي ذللها وسلطها عليهم 7 ليال وايا 8 ايام متتابعات او قاطعات رؤوسهم فطر القوم فيها صرعا، حسوما یہ حال واقع، فطر القوم فيها صرعا، تو تم قوم کو ان ایام میں مقتول دیکھو گے، صرعا اے قتلا، صرعا جمع سریع، قتلا جمع قتیل، وجرحا جمع جریح، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، گویا کہ وہ کھجور کے گرے ہوئے تنے ہیں، جڑیں ہیں، کأنہم اعجاز جمع عجز وہ اصول النخل، والنخل واسم جمع جنس مفرد لفظا وجمع المعنى، یہ لفظا واحد ہے لیکن معنی جمع، اور یہ نخلہ اس کا واحد نخلہ آتا ہے۔ خاویہ، خوا یخوی خون، اے خوا بطنہ عن الطعام، کسی چیز کا خالی ہونا اس کے لیے خوا بولتے ہیں، اے خلا بطنہ من الطعام، اے خوا بطنہ بولتے ہیں، خوا بطنہ اے خلا بطنہ، خاویہ یعنی اس کا پیٹ بالکل خالی ہو گیا اور مجفف ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو تشبیہ دی، یہ تشبیہ تمثیلی ہے، پوری قوم کو، یعنی قوم عاد اور قوم ثمود پر جو عذاب آیا
اس قوم کو تشبیہ دی کھجور کے ان جڑوں سے جو بہت لمبے تنے والے ہوا کرتے تھے. کھجور کا درخت یوں لمبا بھی ہوتا ہے اور جن کی شاخیں بڑی بڑی ہوتی تھیں، وہ طویل قامت درخت ہوتا تھا. تو ان کے طول قامت کو ان کے طول قامت سے تشبیہ کی. اور جس طرح سے اس کا بیچ والا حصہ خالی ہو جائے درخت کا تو ہوا ادھر سے جائے گی ادھر نکل جائے گی، ویسے ہی ان کا جسم ایسا ہو گیا تخرج الہواء من افواہہم وتخرج ما فی ابطانہم ادبارہم، یعنی جو کچھ ان کے پیٹ میں ہوتا تھا اس کو باہر نکال دیتی. یہ اور یہاں پہ وجہ شبہ کیا ہے؟ وجہ شبہ کو محذوف کر دیا گیا، اے فی طول قامت. اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی قوم عاد کو، قوم ثمود کو تشبیہ دی کھجور کے لمبے لمبے درختوں سے طول قامت میں. اور جس طرح جب تیز ہوائیں چلتی ہیں تو جس طرح سے درختوں کے سرے کٹ جاتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں، ویسے ان کے سر کاٹ دیتے ہیں ہوا سے. فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، تو کیا تم ان میں سے کسی کو باقی دیکھتے ہو؟ من زائدہ ہے. فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم بَاقِيَةً مِّن كِبَارِهَا وَصِغَارِهَا نِسَائِهَا وَذُكُورِهَا وَأُنَاثِهَا، اے لا تَرَىٰ، کچھ بھی نہیں دیکھتے، یعنی ان میں سے کوئی بچا ہی نہیں. اے عازم مدینہ جا کر نبی سے کہنا، سوزے غم علم سے اب جل رہا ہے سینہ.